14واں باب اللہ تعالی شانوں کے حکم کے تسلیم کرنے اور اپنے اختیار کے ترک کرنے کے بیان میں فرماتے ہیں اللہ تعالی سے یہ طلب نہ کر کہ تجھ کو تیری موجودہ حالت جس میں تو مشغول ہے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی سے نکال کر اس کے علاوہ کسی دوسری حالت کے کام میں لگا دے، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو بغیر نکالنے کے کام میں لگاتا۔ اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات طے کریں اور اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوں اور اللہ کی رضا کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب کرے۔ لیکن ہم اس وقت جن مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دنیاوی مشغلے میں لگا ہوتا ہے، کوئی دینی مشغلے میں، کوئی دنیا کے اعتبار سے کسی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کسی تجارت میں ہے، کسی ملازمت میں ہے، اور یا دینی اعتبار سے کسی اور حالت میں ہے، مثلا تعلیم، پڑھائی وغیرہ، اور اسی طرح درس و تدریس میں مشغول ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان کاموں سے الگ ہو کر کوئی وقت نکالوں جس میں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں اور اللہ کے قرب کا اونچا مقام حاصل کروں۔ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ سوچو کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں لگایا ہوا ہے اس حالت سے نکل کر کوئی اور حالت میں تم لگو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اس مشغلے سے میں نکلوں گا تو مجھے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں بڑھنے کا وقت ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی مقام طے کیا ہوتا کہ جس میں تمہیں پہنچانا ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کاموں میں لگے لگے ہی تمہیں وہ چیز عطا کر دے، کیونکہ یہ کام ناجائز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو کہ کوئی ناجائز کام ہو، مثلا کوئی ایسی ملازمت ہو کہ جو ناجائز ہو، یا اور کوئی صورت ایسی ہو تو اس سے تو نکلنا چاہیے، لیکن جب تم جائز کام میں لگے ہوئے ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے دنیا کا، تو اس سے نکلنے کی تمنا نہ کرو کہ اس سے نکل کر کوئی اور ایسا کام کروں کہ مجھے فارغ وقت مل جائے اور میں پھر اللہ کی عبادت میں لگوں۔ تو یہ نہ سوچو، بلکہ تم اس کام میں لگے رہو اور اسی میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب کے مقامات عطا کر دے گا جو تمہارے لیے لکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ اور اگر اللہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ تمہیں اس کام سے نکال کر دوسرے کام میں لگا کر پھر اپنے قرب کے مقامات عطا کریں تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو کام آ جائے، جو حال آ جائے، جس کام میں وہ لگا دیں، جب وہ جائز کام ہے تو اس سے نکلنے کی تمنا نہ کرو۔ تشریح میں فرماتے ہیں کسی بندے کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دینی کام جیسے طالب علمی یا دنیاوی کام جیسے نوکری، صنعت وغیرہ میں لگا رکھا ہو، اور وہ بندہ یہ سمجھ کر کہ اس کام میں مشغول رہ کر مجھ کو اپنے مولا کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہیں ملتی، اس کام سے نکلنا چاہے تو اس کو یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ جب وہ کام خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کے چھوڑنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ جس مقام اور رتبے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے اس کام کو چھوڑ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو وہ رتبہ اس کو دینا ہو تو یہ چیزیں اور یہ کام اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہو سکتے۔ اسی حالت میں رہتے ہوئے بھی اللہ وہ مقام عطا فرما دیتا، لیکن جب اب تک اللہ نے تمہیں وہ مقام عطا نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ تمہارے لیے اس وقت اسی میں مصلحت ہے کہ تم اپنے اس کام میں لگے رہو، تو اس حالت کو اپنے اختیار سے ترک نہ کرو۔ جب وہ چاہے گا اسی حالت میں تم کو تمہارے مقصود پر پہنچا دے گا، اور جب چاہے گا اس حالت سے تم کو نکال دے گا۔ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی رائے کو دخل نہ دیں، جس کو کہتے ہیں خود رائی۔ ہاں، اگر اپنے شیخ سے پوچھ کر
کوئی شخص کوئی مشغلہ تبدیل کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے مشورے سے خیر نظر آتی ہے تو پھر گویا اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ڈالتے ہیں، تو وہ پھر جو مشورہ دیں اس کے مطابق آدمی دوسری صورت اختیار کر سکتا ہے، لیکن اپنی رائے کو دخل نہ دے۔ دوسری صورت اختیار کرنے کے اسباب خود ہی بن جائیں تو وہ ان اسباب پہ اوپر عمل کرے۔ فرماتے ہیں یہ آگے جو مضمون آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں وہ مطلوب کچھ دشوار نہیں جس کا تو اپنے پروردگار سے طلبگار ہو، اور وہ مطلب کچھ آسان نہیں جس کا تو اپنی قوت نفس سے طلبگار ہو۔ دنیا کا کام ہو یا دین کا، جب آدمی کرنا چاہتا ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا عارف بندہ ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، اس کی نگاہ ہر کام میں اللہ پر ہوتی ہے، تو وہ کام کرنے سے پہلے وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اللہ سے ہی طلب کرتا ہے کہ یا اللہ یہ کام کروا دے، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کام ہو کہ جس کا آدمی اللہ سے طلبگار ہو کہ یا اللہ تو کروا دے، تو کوئی کام مشکل نہیں، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، وہ خود ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے کہ یا اللہ تو کروا دے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ تو وہ کام گویا یہ سمجھو کہ تیار ہوا ہوا رکھا ہوا ہے، ایسا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نگاہ اپنے نفس پر کر رکھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور مجھے یہ کرنا ہے، اور نگاہ اس کی اپنے اوپر ہوتی ہے، تو وہ کام آسان بھی ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے ہر کام کرنے چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کہ ایمان والوں کو تو اپنے تمام کام اپنے مولا کے حوالے رکھنے چاہیے۔ تو جب ہم اپنے مولا کے حوالے رکھیں گے تو کوئی کام ہمارا مشکل نہیں رہے گا، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو۔ مشکل جبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری نگاہ اپنے اوپر ہوتی ہے اور ہماری حقیقت ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنی طاقت اور قوت سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ فرماتے ہیں اے سالک، تیرا کوئی دنیا کا کام ہو یا دین کا، چاہے تجھے کتنا ہی دشوار اور مشکل نظر آئے، لیکن اگر تو اس کے پورا ہونے کے لیے اپنے رب سے طلبگار ہو، یعنی اس کے طلب کرنے میں دل کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہو اور اسی پر کامل طور پر اعتماد ہو، یعنی بھروسہ اللہ پر ہو، یہ نہ ہو کہ میں کر کے دکھاؤں گا، نہیں، اللہ پر بھروسہ ہو کہ اللہ کروائے گا اور مجھے اللہ سے پکا یقین اور امید ہے کہ وہ کروائے گا۔ تو اور اپنی تدبیر کی طرف بالکل توجہ نہ ہو، یعنی کہ اب تدبیر اختیار نہ کرے، تدبیریں اختیار کرنے کا تو حکم ہے، تدبیر پوری طرح اختیار کرے لیکن توجہ اور بھروسہ اللہ پر ہو، تو پھر وہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے بلکہ وہ ہوا ہوا رکھا ہوا ہے، اور تیرا وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، دینی کام ہو، کتنا ہی آسان ہو اور تجھ کو سہل نظر آئے، لیکن جب تو اپنے نفس کی قوت سے اس کو طلب کرے گا، یعنی اس کے انجام دینے میں اپنی تدبیر پر نگاہ ہوگی اور حقیقی کام بنانے والے سے دل غافل ہوگا، تو وہ کام تجھ پر بھاری ہو جائے گا اور ممکن ہے بلکہ غالب ہے کہ اس میں کامیابی نہ ہو، تو سخت دشواری سے ہو، اور اگر ہو تو سخت دشواری سے ہو، لہٰذا اپنے ہر کام میں اپنی قوت عقل تدبیر پر بھروسہ مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو۔ ہمارے حضرت شیخ پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر پڑھتے تھے، کار ساز ماں بسازت کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں،
یعنی جو ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، وہی ہمارے کام بنائے گا، اور ہمارا اپنے کاموں کی خود فکر میں پڑنا ایک درد سر ہے۔ تو اصل اللہ پر نگاہ ہونی چاہیے، تدبیر اختیار کرے، بھروسہ اللہ پر ہو، نگاہ اللہ پر ہو ہر کام میں، تو پھر وہ کام آسان ہو جائے گا۔ ہم کیا ہے کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا کرم سے تیرے، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ تو اللہ پر نگاہ رکھنا، یہی اس پورے مضمون کا خلاصہ ہے۔ ایک ارشاد جو بہت اہم ہے اور اسی مضمون سے متعلق ہے، فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو غافل یہ سوچتا ہے کہ آج میں کیا کام کروں گا، یعنی جو اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت والا بندہ نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں، آج میں کیا کام کروں گا۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالی شانو میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہ مضمون بہت اہم ہے۔ جو آدمی اللہ کی معرفت والا ہوتا ہے اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، اور جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کی نگاہ اپنے نفس پر ہوتی ہے۔ تو وہ صبح اٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں، فلاں فلاں میں نے چیزوں کو صحیح کرنا ہے، فلاں فلاں لوگوں سے ملنا ہے، فلاں فلاں کام ترتیب دینے ہیں، یعنی اپنی پلاننگ پورے دن کی وہ سوچتا ہے صبح اٹھ کر۔ لیکن جو اللہ کی معرفت والا بندہ ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی نگاہ چونکہ اللہ پر ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا کرواتا ہے، اور حقیقت میں بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے۔ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، چاہے انسان کا اپنا فعل ہو یا اس کا اپنا فعل نہ ہو، جو بھی فعل ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ خالق کے معنی پیدا کرنے والا۔ اگرچہ بندہ کوئی عمل خود سے کرتا ہے لیکن کرواتا اللہ ہے۔ مثلا میں نے ابھی ہاتھ ہلایا تو یہ میں نے اپنے اختیار سے ہاتھ ہلایا، لیکن اگر اللہ نہ چاہتا تو میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا اس میں شامل ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ کا چاہنا ہمارے ہر کاموں میں شامل، اور اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا یا برا، ہمارا عمل ہماری طرف منسوب ہوتا ہے کہ ہم اس کے کرنے والے ہیں، اس لیے بندے کو کاسب کہا جاتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بندہ جو بھی عمل کرے گا، اچھا کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا، برا کرے گا تو اپنے نقصان کے لیے کرے گا، لیکن وہ عمل جو ہے اس کو پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، صفت تخلیق یہ اللہ کی ہے۔ بندہ اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے لیکن اس عمل کا خالق اللہ تعالی ہے۔ اللہ چاہے تو وہ عمل پیدا ہو، بندے سے نہ چاہے تو نہ پیدا ہو۔ تو اسی لیے بندے کی نگاہ اللہ پر ہونی چاہیے کہ میرے تمام کاموں میں میں کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اور جو مجھ سے یہ عمل کروا رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے۔ اپنے نفس کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سوچ کر آدمی یہی نگاہ رکھے صبح اٹھ کر کہ یا اللہ آپ مجھ سے اس دن اچھے سے اچھے اعمال کروائیں اور میرے سارے کام درست کر دیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں جب پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، جو مسنون دعائیں ہیں، تو ان میں یہی باتیں ملتی ہیں کہ ہر چیز میں اللہ پر نگاہ ہے کہ یا اللہ آپ یہ کام کروا دیں، آپ یہ کام کروا دیں۔ تو یہ فرق ہے ایک ذاکر اور ایک غیر ذاکر میں، اللہ کی معرفت والے بندے میں اور غافل میں۔ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا سچا عقیدہ ہے کہ تمام افعال کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو خالق کا لفظ ہے یہ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کتابوں میں کہ فلاں مصنف کا تخلیقی شاہکار، یہ لکھنا صحیح نہیں ہے، کہ کسی مصنف نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس مضمون کو یا اس کتاب کو، تو تخلیقی شاہکار کہنا صحیح نہیں ہے۔
تصنیفی شاہکار کہہ سکتے ہیں، تالیفی شاہکار کہہ سکتے ہیں. اسی طرح کسی بھی چیز میں کسی کو بھی خالق کہنا کسی چیز کا یہ درست نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. بندہ ان افعال کا محض جائز ظہور ہے، یعنی بندے سے وہ افعال ظاہر ہوتے ہیں، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اسی لیے بندے کو کاسب کہا جاتا ہے، یعنی کاموں کا کرنے والا. پیدا کرنے والا نہیں کہتے بلکہ کاسب کے معنی کرنے والا. لہٰذا جو شخص توحید سے غافل ہے اور توحید اس کے اندر اس کا حال نہیں بنی ہے، اگرچہ عقیدہ اس کا توحید کا ہے لیکن دل میں توحید اس کی حالت میں نہیں آئی ہے، تو وہ اپنے افعال اپنے نفس سے سمجھتا ہے کہ گویا میں کر رہا ہوں. اس لیے جب صبح ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ آج میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا. اور جو عارف ہے اور عقل مند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح علم عطا کیا ہے اور توحید اس کے نفس کا حال بن گیا ہے اور جہالت نفس کی دور ہو گئی ہے، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آج کیا معاملہ فرمائے گا. اس کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ میں کیا کروں گا، اس لیے کہ تمام افعال کو حقیقی پیدا کرنے والا اور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی کی طرف، تمام کاموں کو فاعل حقیقی کی طرف منسوب کرنا یہ اس بندے کا حال ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو وہ بالکل لاشے سمجھتا ہے. اور اسی لیے جو کچھ اس غافل کو پیش آتا ہے اس میں چونکہ اس کی نظر اپنے نفس کی طرف ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس ہی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کو تمام کام مشکل نظر آتے ہیں اور قسم قسم کی دقتوں، مشقتوں اور جھگڑوں میں پھنسا رہتا ہے. اور موحد کی نظر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس لیے مشکل سے مشکل کام بھی اس کو بھاری نہیں لگتے اور اس کی کھلی امداد ہوتی ہے. چنانچہ جس کا جی چاہے تجربہ کر لے اور دیکھ لے. یعنی فرماتے ہیں کہ یہ چیز تو ہر مومن کے تجربے کی چیز ہے، ہر شخص خود ہی اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی طرف توجہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے لگے اور ہر کام میں اسی کی طرف دل متوجہ ہو، اسی سے مانگے، اسی کے آگے روئے، اسی سے گڑ گڑائے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، تو اس کی ایسی غیب سے مدد ہوگی کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام کیسے ہو گئے. ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا. اور اگر اپنے نفس کی طرف نگاہ ہوگی تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی اور دشواریاں، کیونکہ نفس تو ہے ہی کمزور. تو ظاہر ہے جب کمزور پہ بھروسہ کرے گا تو مشکل ہی ہوگا کام، اور جب طاقتور پر بھروسہ کرے گا تو آسان ہوگا. تو یہ بات ہر ایک کے تجربے کی ہے اور غور کر کے تجربہ کر کے ہر شخص دیکھ لے. اور یہ چیزیں اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر رہنے سے اور ان کی زندگی کا مشاہدہ کرنے سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، صرف کتابیں پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی ہیں. بلکہ یہ مضمون ہم نے کتاب میں پڑھ لیا، اب ہمیں اس کی مشق ہو جائے. یہ اولیاء اللہ کے حالات کو دیکھ کر اور ان کے معاملات کو، ان کی معمولات کو دیکھ کر آدمی کو یہ مشق ہوتی ہے کہ واقعی ہر چیز میں ان کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کام ایسے آسان کر دیتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیسے ہو گیا. اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہے وہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ مشکلات، یہ رکاوٹیں، تو ان کے لیے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہ مضمون جو ہے اس باب کا سب سے اہم مضمون ہے. دوسری ایک بات جو گزشتہ رات کے مضمون میں آئی تھی اور اس میں بعض لوگوں نے اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں تھا، وہ اہم بات ہے دعا کے بارے میں. دعا کے بارے میں یہ بات مضمون میں تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ضروریات بتاتے نہیں ہیں. اس کا مقصد بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنی ضروریات دعاؤں میں ذکر نہیں کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے. ہمیں دعاؤں میں تو اپنی ضروریات ذکر کرنی چاہیے، کیونکہ خود حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، تمہارے سالن میں نمک کم ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کو بندے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے سے بندے پر اور زیادہ پیار آتا ہے. تو ہر چیز آدمی اللہ سے مانگے. ہر قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ جو بات کہی گئی تھی کہ ہم اللہ کو اپنی ضروریات بتاتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہم اضافہ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر اپنے ساتھی کو اپنی ضرورت اور اپنا کام نہ بتائیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ مشکلات ہیں اور یہ پریشانیاں ہیں، تو اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ ہم جب اس کو بتاتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس مضمون کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو گویا علم میں اضافہ کرتے ہیں اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ نہیں تھی ہماری ضروریات، بلکہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی ہر ضرورت کا اس کو علم ہے، اور اس کا علم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، کبھی نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے کم تھا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، تو ہماری ہر ضرورت اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا تھا کہ ہم اللہ کو اپنی ضروریات بتاتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کے سامنے اپنی ضروریات بیان کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، ایک ایک چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، قدم قدم پر ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ یہی تو اللہ کو پسند ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو اس مضمون کا مقصد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مقصد کیا ہے، اور اگر اس میں کوئی کسی کو سمجھنے میں مشکل ہو تو اس کو دوبارہ وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، اس کو دوبارہ سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے دو باتیں میرے ذہن میں ہیں اور فائدے کی ہیں، وہ بیان کر دوں تو اچھا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی اتنی پسند ہے کہ مشہور واقعہ ہے شیبان راعی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں چراتے چراتے وہ ایک جگہ بیٹھا، چونکہ وہ مومن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں موجود تھے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون، اللہ کی شان کیا ہے۔ تو وہ اپنی بکریاں چراتے چراتے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ تو کہاں ہے، کاش تو میرے پاس آ جائے تو میں تجھے اپنی بکریوں کا گرم گرم دودھ پلاؤں، میں تجھے جو ہے تیرے کپڑے اچھی طرح دھوؤں، تیرے کپڑے بہت زیادہ اچھی طرح رگڑ رگڑ کے پٹرے پہ مار مار کے ان کو دھوؤں، ان کو اچھی طرح میں صاف کروں اور ان کو رگڑ رگڑ کے دھوؤں اور چمکاؤں، تیرے کپڑے دھوؤں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، تیرے سر میں سے جو ہے میں کنگھا کروں، ایسی اپنی اللہ سے باتیں پہ لگا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو جلالی پیغمبر تھے، ان کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا او چرواہے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے چچا ماموں کی طرح ہے کہ جو چاہے تو بول رہا ہے اللہ کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ وراء الورا ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، وہ ہماری طرح نہ جسم رکھتے ہیں، نہ کپڑے ان کے ہیں، نہ ان کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، تو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے دل پر ایک چوٹ لگی تو وہ روتا ہوا اور کپڑے پھاڑ کر اپنا جنگل کی طرف نکل گیا کہ میں نے کتنی بڑی گستاخی کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرما دیا کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے تیری اس باتوں کی وجہ سے۔ ادھر وہ جنگل کی طرف نکلا، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وحی میں یہ فرمایا گیا کہ اے موسیٰ ہم نے تو تمہیں لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے ہمارے بندے کو ہم سے توڑ دیا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اپنی ناواقفی میں، اپنی جہالت میں کہہ رہا تھا، تو ہمیں اس کی وہ باتیں بھی پسند تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا واقعی یہ تو اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، اس نے اپنی جہالت میں الٹی سیدھی کہہ رہا تھا، اور اسی کو جو ہے حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے پورا واقعہ ذکر فرمایا ہے مثنوی میں، اور اسی کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تو برائے وصل گردن آمدی، میں برائے فصل گردن آمدی، تو لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے آیا تھا نہ کہ ہم سے توڑنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس چرواہے کو ڈھونڈنے نکلے،
اور بھی جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ بھائی تمہیں جو منہ میں آئے تم کہتے رہو، تمہارے لیے سب جائز ہے. لیکن اس وقت اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی تھی، اور وہ پھر اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر کے پھر اس نے کہا نہیں اب میں کیسے یہ الفاظ مجھ سے نکال سکتا ہوں. تو بہرحال مقصد یہ ہے اس واقعے کے بیان کرنے کا کہ اللہ کو بندے کا اپنے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، مانگنا اور اللہ سے مناجات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جو بھی آدمی جن الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ سے اپنی باتیں کرتا رہے، یہ بہت ہی عمدہ مضمون ہے. دوسری بات جو ذہن میں تھی میرے بیان کرنی، کہ ہم ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے بیان کریں اپنی ضرورت، اپنے مسائل، اپنا مقاصد. حتیٰ کہ ہمیں کسی جگہ جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، کوئی میٹنگ ہے، کسی سے جو ہے ہم نے کوئی وقت دیا ہوا ہے، اور ہم نے اس میٹنگ میں یہ خطرہ ہے کہ وہ شخص ہم سے سختی سے پیش آئے گا یا میٹنگ میں ہم سے باس پوس کرے گا، تو اس پر بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور دعا مانگ کے جانا چاہیے. اور کسی بھی شخص سے اگر ہمیں کوئی خطرہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مانگ لیں. اور ایک دعا ہے جو خود میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اور وہ دعا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور واقعہ اس کا یوں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم تھا، اور اس نے کئی بڑے بڑے اولیاء اللہ، تابعین، غالباً صحابہ کو بھی شہید کیا. وہ ظلم میں مشہور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ہلاکو پیدا ہوگا اور ایک کذاب پیدا ہوگا. تو وہ ہلاکو تھا اپنے وقت کا ہلاک کرنے والا، حجاج ابن یوسف. تو اس نے اس علاقے کے بصرہ کے اندر ہی ایک گورنر تھا حجاج ابن یوسف. تو بصرہ کے جو بہت بڑے بزرگ تھے اور تابعین کے سردار تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بلوایا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو شہید کر دے. لیکن جب ان کو بلوایا تو بلوانے کے بعد ان کا بہت اکرام کیا. یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے، الارج فی الفرج اور دیگر کتابوں میں جو مستند کتابیں ہیں یہ واقعہ موجود ہے. تو اس نے ان کو بلوایا تھا قتل کرنے کے لیے، لیکن جب وہ دربار میں آئے تو ان کا بہت اکرام کیا. اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ان کی داڑھی میں عطر لگایا اور بڑے اکرام کے ساتھ ان کو واپس کر دیا. تو جو دربان تھا اس کو بڑی حیرت ہوئی. وہ ان کے پیچھے پیچھے نکلا اور ان سے پوچھا حضرت کیا واقعہ ہوا کہ آپ نے جو ہے نا، اس نے تو آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بلوایا تھا اور اس نے چمڑا تک منگوا لیا تھا شہید کرنے کے لیے، جو اس زمانے میں ہوتا تھا جس پر کسی کو شہید کیا جاتا تھا. تو کیا بات ہوئی کہ آپ کو اس نے اتنا اکرام کر کے واپس بھیج دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. تو اس نے وہ دعا ان سے پوچھی، تو وہ دعا انہوں نے یہ بتائی: یا غیاسی عند قربتی ویا صاحبی عند شدتی ویا ولی نعمتی ویا الہی و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ارزقنی مودتہ واصرف عنی اذاہ و معرتہ. یا غیاسی عند قربتی، اے میری مشکلات میں میری مدد کرنے والے، ویا صاحبی عند شدتی، اور اے میری سختیوں میں میرے ساتھی، ویا ولی نعمتی، اے میری تمام نعمتوں کے بندوبست کرنے والے، ویا الہی و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اے میرے معبود اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے معبود، ارزقنی مودتہ، مجھے اس کی محبت نصیب فرما، اس کی طرف سے مجھے محبت نصیب فرما، وصرف عنی اذاہ و معرتہ، اور اس کی تکلیف اور سختی کو مجھ سے دور کر دے. تو انہوں نے فرمایا بس میں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف مجھ سے دور کر دی. تو یہ تجربہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں کسی کی طرف سے سختی کا اسے اندیشہ ہو، کسی آفس میں کام کرتا ہو، اپنے باس کی طرف سے سختی کا اندیشہ ہو، کسی بھی جگہ ملازمت ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو ایسی جگہ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بہت نرمی ڈال دیتے ہیں. اور اس کا مجھے خود بھی ذاتی طور پر تجربہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنی ذات پاک سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تمام مسائل و ضروریات اپنے رب کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.